مکس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. آج دو بڑی اہم خبریں ہیں پاکستان کے حوالے سے ہی. ظاہر بات ہے پاکستانی ہم لوگ تو پاکستان کے حوالے سے ہی دیں گے. پہلی خبر ہے عمران خان کے مطابق. دوسری خبر ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے میں بات کروں گا آج. پہلے چلتے ہیں عمران خان کی آج نیوز پہ. ویسے تو ہم کراچی کی بات کرتے رہتے ہیں, آج عمران خان کے بارے میں بات کریں. بہت ہی اہم خبر ہے اور اندر کی خفیہ خبر ہے. ذرائع کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کو انفارمیشن پہنچا دی گئی ہے صدر عارف الوی کے ذریعے کہ جا کر آپ عمران خان کو وارن کر دیں کہ اب کوئی بھی بیان آرمی کے خلاف نہیں دیا جائے گا, کیونکہ یہ جو جنرل ہے ہمارے جنرل عاصم منیر, یہ کسی بھی صورت میں جو ہے برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ ظاہر تمام جنرلز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو جنرل عاصم منیر کی طرف سے جو ہے صدر عارف الوی کو پیغام دیا گیا ہے کہ جا کر آپ اپنے چہیتے عمران خان کو بتا دیں کہ جو ہے اب جو ہے آرمی کے خلاف ایک بھی بیان ہم برداشت نہیں کریں گے. تو جب صدر عارف الوی صاحب نے تیاری پکڑی, اپنا چشمہ صاف کیا, چشمہ پہنا اور اپنی گاڑی میں بیٹھے سیکیورٹی کے ساتھ, وہ عمران خان کے گھر پہ گئے بنی گالا, اور وہاں پر جا کر عمران خان کو یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا پیغام دے دیا ہے کہ جنرل صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب آرمی کے خلاف کوئی بھی آپ بیان نہیں دیں گے اور اب آپ بالکل سیدھی طرح چلیں گے, اور اس کے علاوہ نہ ہی کوئی آپ کی ٹیم ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان دے گی. اس کے ساتھ ساتھ سب کو معلوم ہے, پورے پاکستان کو معلوم ہے, پورے پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ جنرل عاصم منیر نے آتے ہی کمان سنبھالتے ہی یہ بتا دیا تھا پورے پاکستان کو اب جو ہے فوج جو ہے وہ کسی بھی صورت میں سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی. اور واقعی میں نہیں کرے گی. فوج کا کام بھی نہیں سیاست میں مداخلت کرنا, کیونکہ ہماری ماشاءاللہ فوج ہماری بہت ہی زیادہ, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی فورس ہے. پاکستان کی مائناس فوج ہے یہ. پاکستان کی ایک بہادر, پوری دنیا کی بہادر فوج جو ہے وہ ہماری پاکستان آرمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس کی مثال پوری دنیا سے ملتی ہے, تمام ملکوں سے ملتی ہے. یہ وہ فوج ہے کہ جس فوج کی وجہ سے ہماری پاکستان کی سرحدیں آج بھی محفوظ ہیں. پاکستان کے عوام بھی آج اسی وجہ سے محفوظ ہیں, ہماری فوج کی وجہ سے. جنرل عاصم منیر جو ہے ایک حافظ قرآن ہے, اور اس کے علاوہ ان کے خاندان میں بہت سارے عالم دین ہیں. ایک ایماندار انسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو گائز, عمران خان وہ لیڈر ہیں کہ جو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کی مقبولیت پوری دنیا میں ہے, وہ ایک سچے ایماندار لیڈر ہیں. لیکن کچھ غلطیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں, جو غلطیاں عمران خان سے بھی ماضی میں ہوئی آرمی کے خلاف, آرمی کے حوالے سے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے آگے چل کے عمران خان کو جو ہے قدم با قدم جو ہے وہ احتیاط سے قدم اٹھانا ہے, اگر اگلی حکومت وہ چاہتے ہیں. کیونکہ ذرائع کے مطابق جو ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب آپ بھول جائیں کہ اگلی حکومت آپ کی ہوگی, کیونکہ آپ کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے. یہ بھی ذرائع کے مطابق معلوم ہو رہا ہے. لیکن عمران خان نے بھی کلیئرنس اور صاف صاف یہ بتا دیا ہے کہ چاہے مجھے نااہل کر دیا جائے, چاہے مجھے میری حکومت آئے یا نہ آئے, میں پھر بھی لاکھوں کروڑوں دلوں میں راج کروں گا. میں عوام میں جاؤں گا, میں عوام میں تقریر کروں گا. عوام مجھے آج بھی مانتی ہے, کل بھی مانتی تھی, اور انشاءاللہ جا کے مانے گی. اب یہ دیکھ لیں پاکستان کا یہ ماحول چل رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ آگے چل کے وہ صوبائی اسمبلی کی جو اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی تحلیل کرنے والے ہیں. صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد جو ہے اب یہ جو موجودہ حکومت چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی, یہ بہت ہی زیادہ کمزور پڑ جائے گی. گائز, ابھی دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا کریڈٹ اور مقبولیت پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے, کیونکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں 16 کروڑ عوام تو عمران خان کو ووٹ دے گی. اور آنے والے وقتوں میں اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تو بات ہو گئی آج عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی. اب آ جائیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے. گائز, اندر کی بات ہے, ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 24 تاریخ کو مہاجر کلچر ڈے آ رہا ہے, اور زور و شور سے اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں. بینرز لگائے جا رہے ہیں,
جگہ جگہ چوکنگ ہو رہی ہے کراچی میں کہ 24 دسمبر کو جو ہے وہ مہاجر کلچر ڈے آ رہا ہے، اور ویسے ہی ہمیں مہاجر کلچر ڈے منانا ہے جس طرح پچھلے سندھی اجرک ٹوپی ڈے منایا گیا۔ تو اس بار تو جو ہے وہ سندھی رہنماؤں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم مہاجروں کے ساتھ جو ہے وہ 24 تاریخ کو مہاجر کلچر ڈے منائیں گے۔ لیکن افسوس کے مطابق، یہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد، انہوں نے ایک چھوٹی سی میٹنگ بلائی تھی جس میں کچھ اہم ورکروں کو بلوایا، اہم ورکروں کو بلوا کے ان کے اسمارٹ فون جو ہے وہ لے لیے گئے، اور انہوں نے اندر آ کے جو خفیہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کے جو چیئرمین آفاق احمد نے، انہوں نے صاف لفظوں میں مہاجر کلچر ڈے کا بائیکاٹ کیا ہے۔ یہ ذرائع کے مطابق ہمیں اندر سے تھوڑی بہت جو ہماری جو ہے معلومات حاصل ہو رہی ہے، لیکن پکی رپورٹ نہیں ہے، سننے میں ایسا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا مہاجر کلچر ڈے؟ پورا پاکستان مہاجر کلچر ڈے ہے۔ پاکستان میں جتنی آبادی ہے، چاہے وہ ممبئی سے آئی ہو، چاہے وہ راجستھان سے آئی ہو، دلی سے آئی ہو، بہت سارے مہاجر ہیں، تو مہاجر کلچر ڈے تو ہمارا روزانہ ہی ہوتا ہے، تو یہ ایک دن کی مختص کیا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آفاق احمد نے جو ہے یہ بیان اچھا دیا ہے، میری نظر سے بہت غلط بیان دیا ہے۔ مہاجر کلچر ڈے ہونا چاہیے، مہاجر کی ایک پہچان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے 18 دسمبر کو جو ہے وہ MQM پاکستان کے دو یا MQM بہادر آباد کے دو خواتین جلسہ جو ہے وہ ہو رہا ہے نشتر پارک میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ MQM کے بانی MQM الطاف حسین نے جو خواتین جلسہ نمائش میں کیا تھا وہ تو بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا تھا، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین نے شرکت کی تھی، اور وہ جلسہ پورے پاکستان میں ایسا جلسہ خواتین جیسا وہ کوئی بھی نہیں ہوا جو ماضی میں الطاف حسین کے دور میں ہوا ہے۔ وسیم اختر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب یہ جو ہم خواتین جلسہ کر رہے ہیں 18 دسمبر کو، تو یہ ماضی میں الطاف حسین کا جو جلسہ ہوا تھا اس سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ الطاف حسین کے بغیر جو ہے MQM وہ کمپلیٹ نہیں ہے، الطاف حسین کے بغیر MQM کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آج بھی عوام جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو ہی چاہتی ہے۔ جب تک الطاف حسین کی سیاست میں انٹری نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ MQM میں زور بازو کوئی پاور آئے گی۔ اور آگے چل کے اب بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، پھر عام انتخابات بھی ہو رہے ہیں، تو ایسے میں کراچی کی جو سیاست میں الطاف حسین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ عوام کا کہنا ہے، میرا کہنا نہیں ہے۔ تو گائز اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ پاکستان کے فلم سٹار، ڈرامہ سٹار، کالم نگار فیروز سبزواری، آپ کا نام فیروز سبزواری کا نام آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، انہوں نے بھی کھل کر الطاف حسین کی حمایت کر دی اور میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب الطاف حسین سیاست میں تھے تو اس کی ایک آواز میں جو ہے وہ MP MLA میدان میں آ جاتے تھے، گلیوں میں آ جاتے تھے، کام کرواتے تھے، ترقیاتی کام، سیوریج کا، صفائی کا کام کرواتے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کہاں غائب ہیں؟ آج وہ کہاں چلے گئے؟ تو کہیں سے اب کھچڑی بن رہی ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، کمنٹس یہ میرا بیان اچھا لگا، آپ ضرور کمنٹ میں جو ہے وہ مجھے جواب دیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مکسر پروگرام میرے چینل کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔